وہ سارے پیدا ہوں گے. اور یہ اچھا تو یہ بتائیں سائرہ بانو صاحبہ، بجٹ جب بنتا ہے ابھی آنے، تو بجٹ جو لوگ بناتے ہیں، کیا آپ کا کبھی اتفاق ہوا ان لوگوں کی باتیں سننے کا کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کس طرح سے یہ بجٹ بناتے ہیں؟ نہیں، بجٹ وہ بناتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بجٹ سے، جو کابینہ بیٹھی ہوئی اپنی جیب سے کبھی پیٹرول نہیں ڈلوایا، بار بار آتے ہیں نا، بعض دفعہ لوگوں کو تو 8 دفعہ میں بن چکے ہیں، پھر ہلکے یہ اسی کلاس میں. بالکل. تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. بہت پہلے کسی نے مجھے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ غریبوں کے لیے بجٹ ہوتا ہے؟ بجٹ امیروں کے لیے ہوتا ہے، اس کے ثمرات غریبوں تک آتے ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ثمرات بھی انہوں نے ان امیروں کو بھی اس قابل نہیں چھوڑا. جیسے انڈسٹری والے صنعت کار سب اپنی اپنی سب چیزیں بند کر کے اس ملک سے جا رہے ہیں، آپ نے اس ملک کا ماحول ہی نہیں چھوڑا اس قابل کہ کوئی یہاں پر آ کر کام کر سکے. تو باقی ایسے ہی ہے بجٹ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابھی کوئی انوکھا بجٹ آ رہا ہے. انہوں نے تو ہر ہفتے ہمیں منی بجٹ دیا. پہلے ایک منی بجٹ آتا تھا، اب تو وہ منی، مائکرو منی، میڈیز، پتہ نہیں کون کون سے. جب پیٹرول پرائز بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بجٹ ہے. پہلے یہ مہینے میں ایک دفعہ ہوتا تھا نا کہ وہ پیٹرول کی قیمت پہ ریوائز کرتے تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب ان کو لگا کہ نہیں کہ تو ہمارا تو بجٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے تو ہمیں تو مزید پیسے چاہیے، تو انہوں نے کہا چلو ہفتہ وار شروع کرو. ابھی آپ دیکھ لینا جنگ کہاں چلی، اثرات یہاں پر آگے، انہوں نے اسی میں اپنی دہاڑی لگا لی، اور سب سے پہلے لگا لی، سب سے پہلے کہ وہ پہلے ایک دفعہ آ کے بولا کہ 27 دن کا فیول ہے، افواہوں پہ کان مت دھریں. اور وہی مشتاق یوسفی والی بات کہ افواہوں پاکستان میں، افواہوں کی ایک بری بات یہ ہے کہ وہ اکثر سچی ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ کہا، اور اس کے بعد انہوں نے 1 ارب 28 کروڑ کتنے جیب میں ڈال لیے ایک دن میں، جو وہ پرائسز بڑھائی تھی. انہوں نے کہا بجٹ کے آئی ایم ایف کے سامنے بکس صحیح کر دیں گے نا کہ دیکھیں یہ ہم نے اتنا کما کہ یہ سارا وہ کر لیا، وہ اپنا وہ تمام چیزیں کر لیں. ابھی پنجاب کا آپ دیکھیں کہ صرف چالان کی مد میں 12 ارب کمائے انہوں نے 6 ماہ میں. میں نے کہا چلے جہاز کا پیسے تو نکل رہے ہیں، 11 کا جہاز اور 1000 کا 1 ارب کا. لیکن وہ تو اب وہ تو روپیز میں ہے نا، جہاز کی پیمنٹ انہوں نے ڈالرز میں کی ہے، یہ بھی تو مسئلہ ہے. جی تو وہ تو خیر پنجاب کا تو مت پوچھے، کیونکہ ابھی میں ٹی وی پر ہی سن رہی تھی، کسی ٹاک شو میں ایک صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے، کچھ ان کے پاس پورا ڈیٹا تھا، لبے لباب یہ تھا کہ پاکستان ریلویز کا جو پورے سال کا بجٹ ہے اس کا 75 یا 80% پنجاب میں لگا ہے. پورے ریلوے کا پاکستان کا وہ پنجاب میں لگا ہے، 75 سے 80%، اور اس میں بھی میجورٹی پیسہ لاہور میں لگا ہے. تو ان کے پورے بجٹ کا آپ یہ شروع ہوتا ہے صادقآباد سے. اس سے پہلے بھی ایک کمو شہید کوٹ سبزل کا نام سنو گا، جہاں سے لغاری صاحب تھے، وہاں سے پنجاب شروع ہوتا ہے. ادھر جا کے حالات دیکھ لیں. تو ان کے لیے جو پنجاب ہے وہ لاہور ہے. اب وہی بات ہے، آپ کے پاس وہ پورے گھر کا بجٹ اور آپ اس کو لگا دیں ڈرائنگ روم میں، تو ڈرائنگ روم تو آپ کو خوبصورت ہو جائے گا نا. تو بس پھر تو انہوں نے بس ایسے ہی ہیں. مجھے تو اپنا، میں ان کے چہرے دیکھتی ہوں ان سب کے نا، تو مجھے کچھ، ہم ٹی وی آف کر دیتے ہیں، ہم ٹی وی نہیں دیکھتے، کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم صرف اپنی نیٹ فلکس اور یا کوئی وہ پرائم وغیرہ پہ کچھ سیریز یا ڈرامہ وغیرہ دیکھنے نہیں دیکھتے. ٹی وی پہ خبریں نہیں دیکھ رہے، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آگے کہ اتنی سینسرشپ ہے کہ خبریں تو دکھانی ہے سب کچھ. جتنا مرضی وہ کہیں، اب جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، وہاں گلگت میں ان کے کیمپین نہیں کرنے دی، ان سے نشان وہیں پر لے لیا، وہ جدھر جانا چاہتے تھے. ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی بڑے بڑے صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ نہیں، شفافیت تھی. وہ پل ڈاٹ والے کون سے اکبر صاحب ہیں، مجھے تو ان سے یہ امید نہ تھی کہ ایک طرف سے وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہوا، لیکن شفافیت تھی. وہ شفافیت کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جو مطلب ووٹ جس نے ڈالا اور جو گنتی ہوئی وہ شفاف تھا. اب کسی کو اجازت ہی نہیں ملی. 24 حلقے ہیں